بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روم کے بادشاہ کی طرف ایک خط لکھا۔ روم کے بادشاہ کو کیسر کہا جاتا تھا۔ حضور نے یہ خط حضرت داہیہ کے ہاتھ کیسر روم کی طرف بھیجا۔ جب یہ خط کیسر روم کے سامنے پڑا گیا تو اس کے پاس اس کا بھتیجا بیٹھا ہوا تھا۔ اس خط کو سننے کے بعد وہ بہت زیادہ غصے سے بھر گیا اور کہنے لگا کہ یہ خط مجھے دے دو۔ اس کے چچا نے یعنی بادشاہ روم نے اس سے پوچھا کہ تم اسے کیا کرو گے؟ اس نے کہا کہ یہ خط پڑھنے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ اس میں بادشاہ کے نام سے ابتدا نہیں کی گئی بلکہ اپنے نام سے ابتدا کی گئی ہے، اور پھر اس خط میں آپ کو بادشاہ نہیں لکھا گیا بلکہ روم کا بڑا لکھا گیا ہے۔ بادشاہ روم نے اپنے بھتیجے سے کہا کہ تو پاگل ہے، کیا تو چاہتا ہے کہ میں ایسے شخص کے خط کو پھینک دوں جن کے پاس ناموس اکبر یعنی جبرائیل علیہ السلام آتے ہوں؟ اور بادشاہ روم نے کہا کہ اگر وہ حقیقت میں نبی ہیں تو انہیں ایسا ہی لکھنا چاہیے تھا۔ اس کے بعد حضرت داہیہ کو بڑے اعزاز و اکرام سے ٹھہرایا اور ان کی خوب مہمان نوازی کی۔ بادشاہ روم اس وقت سفر پر تھا۔ واپسی پر اس نے اپنے ارکان امرائے سلطنت کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ میں آپ کو ایک ایسی بات کی طرف متوجہ کرتا ہوں جو سراسر خیر و فلاح ہے اور تمہارے ملک کی ہمیشہ کی بقا کا ذریعہ ہے۔ بشارت یہ ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، ان کی اتباع کر لو اور ان کی بیعت اختیار کر لو۔ بادشاہ روم نے ایک ایسے مکان میں کھڑے ہو کر اس مضمون پر تقریر کی جس کے سب دروازے بند کر دیے گئے تھے، اور اس نے اس موضوع پر ایک لمبی چوڑی تقریر کی۔ وہاں کی عوام نے بادشاہ کی تقریر سنی تو بہت زیادہ غصے میں آ گئے اور ایک دم شور و شغب ہو گیا۔ سب ادھر ادھر بھاگنے لگے تاکہ بادشاہ پر حملہ کریں، لیکن اس مکان کے تمام دروازے بند کر دیے گئے تھے۔ کافی دیر تک ہنگامہ ہوتا رہا۔ اس کے بعد بادشاہ نے سب کو چپ کرایا اور دوبارہ تقریر کی اور کہا کہ در حقیقت ایک مدعی نبوت پیدا ہوا ہے، اور میں آپ لوگوں کا امتحان لینا چاہتا تھا کہ تم لوگ اپنے دین میں کتنے پکے ہو، لیکن اب مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ تم اپنے دین پر بہت زیادہ پختہ ہو۔ بادشاہ کی یہ بات سن کر وہ سب لوگ اپنی عادت کے مطابق سجدے میں گر گئے۔ بادشاہ نے ان سب کو شاباش دی اور رخصت کیا۔ بعض روایات میں ہے کہ اس نے خط کو پڑھ کر چوما سر پر رکھا اور ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر اپنے پاس رکھ لیا، اور پوپ کو اپنے پاس بلایا اور اس سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ پوپ نے کہا بے شک یہ نبی الزماں ہیں جن کی بشارتیں ہماری کتاب میں موجود ہیں۔ بادشاہ روم نے کہا کہ مجھے بھی اس بات کا یقین ہے، مگر اشکال یہ ہے کہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو یہ لوگ مجھے قتل کر دیں گے اور سلطنت بھی جاتی رہے گی۔ جس وقت یہ خط بادشاہ روم کے پاس پہنچا تھا اس وقت وہ اپنی مذہبی ضرورت کے لیے بیت المقدس آیا ہوا تھا۔ اتفاقاً وہاں مکہ مکرمہ کا ایک بڑا تجارتی قافلہ بھی گیا ہوا تھا۔ بادشاہ نے حقیقت سے واقفیت کے لیے اس قافلے کے سرداروں کو طلب کیا۔ ان سرداروں میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے موجود تھے۔ بادشاہ روم نے ان تمام سرداروں کو اپنے پاس بٹھایا اور پوچھا کہ اس شخص کے ساتھ جو نبوت کا دعوے دار ہے تم میں سب سے زیادہ قریبی رشتہ داری کس کے ساتھ ہے؟ حضرت ابو سفیان نے کہا میری۔ بادشاہ روم نے باقی لوگوں سے کہا کہ میں ان سے چند سوالات کرتا ہوں، تم سب غور سے سنتے رہنا، اور جس سوال کا جواب جھوٹ بتائے تو تم اس کو ظاہر کر دینا۔
ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سخت ترین دشمن تھے۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر مجھے اپنی بدنامی کا ڈر نہ ہوتا کہ بعد میں لوگ مجھے جھوٹ سے بدنام کریں گے تو میں ضرور جھوٹ بولتا، مگر بدنامی کے ڈر نے مجھے سچ بولنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے چند سوالات کیے۔ سوال: یہ مدعی نبوت نسب کے اعتبار سے تم میں کیسا شخص سمجھا جاتا ہے؟ جواب: ہم میں بڑے عالی نسب ہیں۔ سوال: ان کے بڑوں میں کوئی شخص بادشاہ ہوا؟ جواب: نہیں۔ سوال: نبوت کے دعوے سے قبل تم کبھی ان کو جھوٹ بولنے کے الزام دیتے تھے؟ جواب: بالکل بھی نہیں۔ سوال: اس کے متبعین قوم کے شرفاء ہیں یا معمولی درجے کے آدمی؟ جواب: معمولی درجے کے لوگ ہیں۔ سوال: ان کے متبعین کا گروہ بڑھتا جا رہا ہے یا کم ہوتا جا رہا ہے؟ جواب: بڑھتا جا رہا ہے۔ سوال: ان کے دین میں داخل ہونے کے بعد لوگ ان سے بد دل ہو کر دین سے پھر بھی جاتے ہیں یا نہیں؟ جواب: نہیں۔ سوال: ان کے ساتھ تمہاری کبھی جنگ ہوئی ہے یا نہیں؟ جواب: ہوئی ہے۔ سوال: نتیجہ کیسا رہا؟ جواب: کبھی وہ غالب ہو جاتے ہیں اور کبھی ہم۔ سوال: وہ کبھی بدعہدی کرتے ہیں؟ جواب: نہیں، لیکن آج کل ہمارا ایک معاہدہ چل رہا ہے، معلوم نہیں کہ وہ اس کو پورا کریں گے یا نہیں۔ حضرت ابو سفیان فرماتے ہیں کہ اس ایک جملے کے علاوہ مجھے موقع نہ ملا کہ میں اپنی طرف سے کچھ ملاؤں۔ سوال: ان سے پہلے کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ جواب: نہیں۔ اس کے بعد بادشاہ نے پوچھا کہ ان کی تعلیمات کیا ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ نماز پڑھنے کا، صدقہ کرنے کا، صلہ رحمی کرنے کا، عفت و پاک دامنی کا حکم دیتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ اگر یہ سب امور سچ ہیں جو تم لوگوں نے بیان کیے ہیں تو وہ بلا شبہ نبی ہے، اور کہا کہ اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں ان تک پہنچ سکتا ہوں تو میں ان سے ملنے کی خواہش کرتا، مگر اپنے قتل اور سلطنت کے زوال کی وجہ سے نہیں جا سکتا، اور اگر میں ان کے پاس ہوتا تو ان کے پاؤں دھوتا۔ بلا شبہ ان کی حکومت یہاں تک پہنچنے والی ہے جہاں میں موجود ہوں۔ اس بادشاہ کے اور بھی بہت سارے قصے حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ بادشاہ نے وہ خط نہایت احتیاط سے صندوق میں سونے کی ایک نلکی میں محفوظ رکھا جو نسل در نسل ان کی اولاد میں منتقل ہوتا چلا آیا۔ معلوم نہیں اس بادشاہ نے چوری چھپے کلمہ پڑھ لیا ہوگا یا نہیں، لوگوں کے سامنے تو نہ پڑھا، البتہ ادب بہت زیادہ کیا۔ اللہ تعالی ہمیں حضور، صحابہ و اہل بیت کا با ادب بنا دے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آسانی کے ساتھ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ، والسلام۔